اگر اللہ نے مال دیا ہے نا تو حساب لگا کے نکالو. اپنے بچوں کے چکر میں نہ رہ جایا کرو. گھر کے اگر تم مکھیا ہو, مالک ہو, گھر کا جو مین آدمی ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حساب لگا کر زکات نکالے. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, وہ پوتر رمضان کا مہینہ کہ جس میں اگر ایک سکہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے گا. لوگوں اگر زکات دینا ہی ہے نا تو اس رمضان سے حساب لگا لو. جلسے میں آنے والوں قسم کھا کے اٹھو, اب کچھ دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے. ہر سال رمضان سے رمضان زکات نکال دیا کرو. اب رمضان شریف آئے نا تو حساب لگا کے پورے گھر کا جتنا بھی زیور ہو اس کا, جتنا بھی مال ہو اس کا, جتنا بھی دولت ہے اس کا, جتنا بھی روپیہ پیسہ ہے اس کا حساب لگا کے اس رمضان میں زکات نکالنا, اور پھر اگلا رمضان آئے تو پھر نکالو گے نا تو ہاتھ اٹھا کے بولو نا انشاءاللہ. سارے لوگ بول دو. کچھ لوگ اب بھی میرے بھائی مجھ سے تو چوری کر سکتے ہو, اللہ سے کیسے چوری کرو گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. آج کے بعد زکات نہیں کھائیں گے, بولو انشاءاللہ. زکات نکالیں گے, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. زکات کے بارے میں تو ان کو بڑی مشکل سے میں نے بتایا اور یہاں تک لایا, اور حضرت فرمانے عشر کے بارے میں یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. بات صحیح ہے میرے بھائی. یہ تقریر ایسی ہو سکتا ہے آپ کو مزہ کم آیا ہو, لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں مرنے کے بعد تمہیں قبر میں مزہ آئے گا. اگر آپ نے عمل کر لیا تو مرنے کے بعد تمہیں تمہاری قبر میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر بیٹھ لو, اگر سننا چاہتے ہو تو بس 5 منٹ اور میری تقریر سن لو. میں تو خدا سے زیادہ تھکا ہوا ہوں میرے بھائیوں. 2.5 مہینے ہو گئے لگاتار تقریر کرتے کرتے, اور کبھی کبھی تو 2 تقریر آج تو ایک جگہ دن میں بھی کری ہے اور اب رات میں بھی. سمجھ رہے ہیں, میں تم سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. روزانہ تقریریں, روزانہ پروگرام, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کچھ پیغام دے جاؤں. میری تقریر جتنی دیر مجھے بولنا تھی میں بول لیا. میری تقریر ہو گئی تقریباً 1.25 گھنٹہ, لیکن میں 5 منٹ اور بول دوں تاکہ یہ بڑی کام کی بات ہے جو میں آپ کو بتا کر کے چلا جاؤں. تھوڑا انداز مزاحیہ آپ کا جو ہے نا وہ حضرت ہے, لیکن نہیں تھوڑا سا. سید صاحب بھی دیکھیے فرمائش کر رہے ہیں ماشاءاللہ, محبت فرماتے ہیں سید صاحب, اور یہ حضرت کا کرم ہے, نوازش ہے. اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو میں جو عرض کر رہا تھا زکوٰۃ ضرور نکالیں گے انشاءاللہ, ہے نا انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی وعدہ کر لیں, وہ بھی انشاءاللہ ضرور نکالیں گی. اور جب ہم زکوٰۃ نکالیں تو دیں کسے, یہ بھی میں بتا دوں. دیں کسے تو سب سے پہلے اگر تیرے رشتہ دار میں, تیرے قریبی میں اگر کوئی غریب ہے تو سب سے پہلا حق اس کا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ لیکن اصول و فروع کو نہیں دے سکتے, یعنی جس سے تم پیدا ہو, جو تم سے پیدا ہے, اسے نہیں دے سکتے. دادا دادی باپ ماں, ٹھیک ہے, انہیں نہیں دے سکتے. بیٹا بیٹی پوتا پوتی, یہ تم سے پیدا ہیں اور تم دادا دادی ماں باپ سے, انہیں نہیں دے سکتے. باقی تیرے خاندان, تیرے رشتہ داری میں, تیرے جو قریبیوں میں, زیادہ قریبیوں میں جو تیری غریب ہے, سب سے پہلا حق اس کا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے یہ بتا کر دیا جائے یہ زکوٰۃ ہے, نہ, نیت کر لے یہ زکوٰۃ کا مال ہے, اسے چپکے سے دے دے. اسے بتانا ضروری نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہے بتانا ضروری نہیں ہے. تو نیت کر لے یہ زکوٰۃ کا مال ہے, تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مدارس, اس کے بعد پھر مدارس اسلامیہ جہاں بچے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس مدرسوں میں دو, اس لیے کہ تمہاری زکوٰۃ کے پیسے سے ڈبل کام ہوگا. ایک تو زکوٰۃ نکلے گی, دوسرا مدرسے کا کام آگے بڑھے گا. سبحان اللہ. اور ایک حصہ رکھا ہے اللہ نے تمہاری کھیتیوں پر, جس کو کہا جاتا عشر. اصل میں یہ عشر 10ویں حصے کو بولتے ہیں. یہ عشر کیا تھا؟ کھیتی میں جو پیدا ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ تھا. 10 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اب دوائیں بہت لگتی ہیں, پانیاں بہت سب مول کے ہیں. پہلے تو سب بارش کے پانی سے کھیتی ہو جاتی تھی, یہ سلفر, جائم, ڈایا, یوریا یہ سب نہیں تھا. اب بہت زیادہ خرچہ کھیتی میں آ رہا, تو اس لیے علماء نے اس کو 20واں حصہ کر دیا ہے. 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل.
गेहूं है, धान है, लाई है, गन्ना है, जो भी तेरी खेती का है, जो भी तेरी खेती का है, जैसे ही खेती कट के आए 20वां हिस्सा ईमानदारी के साथ निकाल दो, ये तुम्हारा उश्र है। वआतू हक़्क़हू यौमा हसादी। अल्लाह 8वें पारे में फरमाता है जिस दिन खेती काटो उसी दिन उसका हक भी अदा कर दो। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस दिन खेती काटो उस दिन उसका हक भी अदा कर दो। रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालने का निज़ाम बना लो, बड़ा मज़ा आएगा, 70 गुना मिलेगा। और ज़कात निकालने से कभी भी माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ भाई, मैंने पहले दिन जब ज़कात पहली बार निकाली तो मेरी ज़कात सैकड़ों में निकली, 200, 400, 500 जो भी निकले, 600-700 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़कात उससे कितनी गुना ज़्यादा निकलती है, तो माल बढ़ा के घटा है ना। पहले सैकड़ों में निकलती थी, फिर हज़ारों में निकलने लगी, तो भाई माल तो बढ़ ही गया ना, है ना। और अल्लाह करेगा लाखों में भी निकलेगी, अल्लाह बरकत देता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बा इला आखिर। मेरे भाई अल्लाह फरमाता है कि अगर एक सिक्का अल्लाह की राह में खर्च करो तो उस दाने की तरह है जिसे ज़मीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं, हर बाली में 100 दाने अल्लाह पैदा करता है, उसकी तरह है 700 गुना। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह।